میں اس وقت رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر اللہ کا پیغام آ گیا ہے ارشاد فرمایا گا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما چاہتے ہیں تیرے نال پریشانی کا معاملہ کرتے ہیں اے پیارا محمد میں حکم فرمانا وا تسی اس مکہ تو مدینہ نو ہجرت فرما جاؤ مکہ تو مدینہ ہجرت فرما جاؤ مکہ تو مدینہ توجہ ہے میرے بات میرے کریم آقا علیہ السلام وَيَمْكُرُ الَّذِينَ بِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكُمْ ادھر پریشان سنے تم کرتے تیرے تے بڑے بڑے سلو ڈائے جاتے پیارے آقا انہوں نے تدبیروں تو میں تو لگا کر رہا میں بہترین تدبیر والا ماں تسی کیوں پریشان ہوئے سونے اپنی یار صدیق ایک بنو نال لگو اور فرماؤ نا جنت کا بھی ساتھی مدینے کا بھی ساتھی اپنے یار صدیق اکبر کو نہ لگو ایک حکم آقا کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ تسی اپنے یار صدیق کو ہجرت کا ساتھی بڑھاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سن دیں جدوں نے سنے ماں یہ آنا سکتے ہیں توجہ ہے میرے عاشق ہوندے نے وہ اکھا نہیں لانا صدیق اکبر نام داد جگی لئی ہے کہ دونوں سنے ماہی ہونا ہے رات بیت جاندی ہے نینا دی باری کھلی رہنی ہے کدوں میرا ماہی آوے گا انداز ہے وہ صدیق اکبر دا کہنے نے کھلی رکھی ہے میں نینا باری باری اڈیگ میں نو پڑھنے صدیق اکبر نے سنیا میں میرے آقا کی امام الانبیاء تو سن لے گیا من گئے اس رات میں صدیق سونے رہا کی کہنے کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیگ میں نو مدنی مل کے سارے پڑھو اللہ تعالیٰ توڑے وقت میں بلند فرما دے تو میرے آقا کی زیارت مل جائے گی تو میرے آقا خواب اندر تو سن لے کے آجا مر گئے جلد نظر پڑھو کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیگ میں نو مدنی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیگ میں نو مدنی ابو جہل ساری کمپنی بیٹھی سوچ دے ہیں کی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نبی پاک کو مان اللہ قید کر دیتا ہے شیطان آکے قید کرو گے تو سائیں جی انہوں نے دیا چکروں قید میں جو کر لیا ہونے کیونکہ انہوں نے خوشبو ہر جگہ پھیل جائے گی میرے آقا دل تھے کہ ہم جس سمجھے راہ گزرتے ہیں خوشبو دستی سے کہتے ہیں حضرت مصطفیٰ جا رہا ہے میں نہیں ہو سکتا قید نہ کرتا ایک نے آتا مادلہ سنا مادلہ دانا تو سر جدا کر دیتا شیطان کہہ لگے انہوں نے پیروکار کو چھڑ دیں گے یہ قدیم نہیں ہو سکتا ڈاکٹر نے دعا پہ میٹنگ ہو رہی شیطان نے دعا دینا وہ افسر بن کے بیٹھے حاکم بن کے بیٹھے
کسی نے کیا کسی نے کچھ کیا، آخر تک ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل کھڑا ہوا انہوں نے کہا اس طرح کرو، بندے کچھے کرو، بندے کچھے کر کے حضور دے گھر دا محاسبہ کیتا جائے، انہوں نے کام عبادت تمام کر دیتا ہے۔ پر ایک تدبیر کرنا والا میرا مال ہے، اس علاق میں شہد قدیر نظام کو میرے خالق کو مالک دیئے، رب نے جدو انہوں نے میٹنا تو انہوں نے ذہن ویکھنا، اپنے پیارے نبی نے فرمایا سونیا میں تیرے خالق تے حکم دینا مدینے ہجرت کر جانا، میں تیرے خالق تے حکم دینا مدینے ہجرت سکونت والی جگہ چلا جاتا۔ تو پھر اللہ کا قرآن نازل ہوئے، پڑھئے قرآن اگر ذوق نہ محبت سبحان اللہ کرو۔ اور ایمان گرامی اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ نے حکم فرما دیا کہ سونیا جتھے کرم فضل ہے سونے اس جگہ بندہ کرو، میں تن حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ پیارے اپنے محبوب کو جس وقت حکم دیتا کہ آقا کریمہ نازل ہوئے، آقا کریم علیہ السلام فوراً علی دے دروازے چلے گئے جو ہے آؤ مسلمان مدر توجہ فرمائے جو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام آپ مجھے اس وقت ہجرت دا حکم میں توجہ کا بڑا مختصر کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جناب علی دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، فرمایا علی اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیتا ہے مدینہ شریف جان کا حکم لے دیتا ہے، اپنا سبز رنگ کا جو چادر ہے سبز رنگ کا پڑھا جناب کریم آقا علیہ السلام نے علی کو فرما دیتا ہے جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا، صبح امانتاں دے کے مدینہ تشریف لے آئی۔ علی پاک فرماتے ہیں جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے میرے چادر عنایت فرمائی، میرا یقین تے ایمان ایک چیز کی دلالت کرے علی تینوں موت نہیں آ سکتی، آج تیرے دروازے تے موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ سویرے اٹھن دی سند میرے آقا نے دے دی۔